منسوس مسائل میں دوسری قسم وہ کہ جس کے معارض کوئی دوسرا حکم موجود ہے. جیسے آپ رفع یدین کو پیش کرتے ہیں تو ہم کہیں گے رفع یدین نہ کرنے کا بھی تو ذکر حدیث پاک میں موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے خطاب کر کے جو لوگ رفع یدین کر رہے تھے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. ڈانٹتے ہوئے آپ نے آخر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ رفع یدین کر رہے ہو، بار بار ہاتھوں کو حرکت دے رہے اور ہلا رہے ہو، گویا یہ شریر گھوڑوں کی دم کی طرح ہل رہے ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے کھڑے رہو، اس طرح سے حرکتیں مت کرو. اب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی یہاں رفع یدین سے منع فرمایا. اگر آپ رفع یدین کرنے کی حدیث پیش کرتے ہیں تو دوسری جگہ رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا وہ بھی تو حدیث موجود ہے. حدیث پاک ہی پر عمل کرنے کا اگر شوق ہے تو پھر دونوں حدیثیں سامنے رکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ کون سی حدیث پہ عمل کرنا. اس کو کہتے ہیں نصوص متعارضہ. منصوص مسائل تو ہیں لیکن اس کے خلاف دوسرے مسائل بھی، اس کے خلاف دوسرا حکم بھی موجود ہے، نص ہی میں موجود ہے. کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ کسی مجتہد کا قول نہیں ہے، بلکہ جس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل آپ ایک مسئلے میں پیش کر رہے ہو، انہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل اس کے خلاف موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فعل موجود ہے، ایک قول موجود ہے. آپ نے فرمایا الوضوء مما مست النار، کہ جب آگ پر پکی ہوئی چیز کھاؤ تو اس سے وضو کرنا چاہیے. یہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا، منصوص مسئلہ ہے، صراحتاً حدیث میں موجود ہے. لیکن کیا یہی مسئلہ ہے یا اس کے خلاف بھی کوئی اور مسئلہ آیا ہوا ہے؟ کہ اس کے خلاف بھی آیا ہوا ہے. وہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غالباً فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے تھے اور بغیر وضو کیے جا کر نماز پڑھاتے تھے. اب یہ اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا. منصوص مسئلہ، ایک ہی مسئلے میں نص میں صراحتاً ایک دوسرے کے خلاف دو احکامات آئے. آپ اس پر عمل کریں گے کہ اس پر عمل کریں گے، یہ متعارض ہوئے. ظاہر ہے کہ جب متعارض احکامات ہوں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلے میں اللہ تعالیٰ دو حکم دیں اور دونوں ایک دوسرے کے ضد ہوں. ایک ہی وقت میں عمل دونوں کو کرنے کا حکم دیا جائے، اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی مسئلے میں حکم دیں بیک وقت دونوں، اور دو طرح کا حکم دیں اور دونوں متضاد ہو. ایسا تو ناممکن ہے، ضدین کا جمع ہونا ناممکن ہے. اب اس میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دو حکم الگ الگ جو آئے ہوئے ہیں، ان دو حکموں میں کوئی حکم یا تو پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. ایک حکم پہلے کا ہوگا، ایک حکم بعد کا ہوگا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں اللہ کی طرف سے احکامات مسلسل اترتے تھے اور احکامات میں برابر تبدیلی آتی تھی. ناسخ اور منسوخ برابر ہوتا تھا. پچھلے احکامات منسوخ کیے جاتے تھے اور بعد میں احکامات ناسخ آتے تھے، اور اگلے احکامات کے ذریعے پچھلے احکامات کو ختم کر دیا جاتا تھا. اور ساری امت جانتی ہے کہ جب ایک ناسخ آ جائے تو ناسخ حکم پر عمل کرنا واجب ہوگا اور منسوخ حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، انہی کا مذہب چلتا تھا، انہی کا دین چلتا تھا. ان پر اتاری گئی کتاب انجیل چلتی تھی اور اس پر عمل کرنے والے ہی اس وقت میں مسلمان شمار ہوتے تھے. لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دی اور آپ کو اللہ نے قرآن عطا فرما دیا، تو قرآن اور آپ کا دین اسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر پیغمبری یہ ناسخ بن کر آئی، اور آپ کی نبوت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہوئی، اور آپ کے قرآن کی وجہ سے انجیل منسوخ ہوئی، اور آپ کے دین کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا مذہبی عیسوی منسوخ ہو گیا. اب اگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انجیل پر عمل کرتا ہے، انجیل کو مانتا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے. حضور کے تشریف لانے کے بعد بھی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پیروی کا قائل ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہی قرار دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد اگر کوئی دین عیسوی کو مانتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے کہ وہ منسوخ ہے. اسی طرح سے دو متعارض اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات ہوں، قرآن کی آیت میں اگر کوئی دو متعارض احکامات ہوں
تو ان میں سے کوئی ایک منسوخ اور ایک ناسخ ماننا پڑے گا۔ اب منسوخ اور ناسخ کو متعین کرنے کے لیے ان میں سے کسی ایک حکم کو مقدم، کسی ایک حکم دوسرے حکم کو مؤخر ماننا ہے۔ مؤخر حکم پر عمل متعین ہو گیا۔ اب کسی حکم کا مؤخر ہونا یا تو معلوم ہو، معلوم نہیں ہوگا۔ اگر معلوم ہے کسی حکم کا مؤخر ہونا تو پھر اسی پر عمل واجب۔ اب جب اس پر عمل واجب ہو گیا تو ایک بات متعین ہو گئی۔ جب ایک بات متعین ہو گئی تو اب اس میں کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور کسی عالم یا مفتی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہاں کوئی اجتہاد ہوتا ہے نہ تقلید ہوتی ہے، اس پر حکم متعین ہے۔ ہاں ایسے دو احکامات ہیں کہ جس میں پہلا کون سا ہے اور بعد کا کون سا ہے یہ متعین نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے، تو پھر ان دونوں احکامات کے سلسلے میں جو ائمہ اکرام کا اور ہمارے فقہاء کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جمع اور تطبیق کی صورت نکالی جائے گی، کہ دونوں احکامات کو جمع کر کے تطبیق دے کر عمل کرنے کا راستہ اگر نکلتا ہو تو جمع کر کے دونوں پر عمل کریں گے، اور اگر جمع کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ترجیح دیں گے دونوں میں سے کسی ایک کو۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے 5753 نمبر کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، کہ کوئی بیماری کسی کو متجاوز نہیں ہوتی، کسی کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ، اور یہ جو نیک بدفعلی جو لیتے ہیں یہ بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کسی کی بیماری کسی کو لگنے کا انکار حضور نے اس حدیث میں فرمایا۔ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگا کرتی، ایک کی بیماری دوسرے کو متجاوز نہیں ہوتی، بخاری شریف کی روایت صحیح حدیث۔ دوسری حدیث ہے اور وہ بھی بخاری شریف ہی کی ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے، 9429 نمبر کی یہ روایت ہے مسند احمد کی، اور بخاری شریف میں بھی کتاب الطب میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جذامی آدمی سے ایسے دور بھاگو جیسا تم شیر سے دور بھاگتے۔ اب اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ظاہری مطلب تو یہی ہوا نا کہ جذامی آدمی کی بیماری کہیں تم کو لگ نہ جائے اس لیے دور بھاگو۔ اب یہ حدیث پچھلی حدیث کے بالکل معارض ہو گئی، مخالف ہو گئی۔ پچھلی حدیث میں تو آپ نے انکار فرمایا کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور اس حدیث پاک میں صاف طور پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے لہذا دور بھاگو۔ اب دونوں روایتیں صحیح ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ اب آپ کس حدیث پر عمل کریں گے؟ اور ان دو معارض حدیثوں پر عمل کی کیا صورت ہوگی؟ اس پر عمل کرتے تو اس کے خلاف ہوگا، اس پر عمل کرتے تو اس کے خلاف ہوگا۔ اس حدیث پر عمل کر کے آپ اس کے مخالف بنے، اس پر عمل کر کے اس کے مخالف بنے، تو اس میں کیا ہے؟ صورت عمل کی صورت کیا ہے؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے تقلید کی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ تقلید، ائمہ کی تقلید قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی ضروری ہوتی ہے ایسے مقامات پر کہ جن مقامات پر معارض نصوص موجود ہوں، اور ان دو معارض نصوص میں آپ کسی ایک پر عمل کی راہ آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو اور آپ نہیں متعین کر سکتے ہیں، تو وہاں متعین کرنے والے متعین کر کے ایک حکم آپ کو بتائیں گے، تو جس حکم کو آپ کو متعین کر کے دیا جائے گا اس حکم پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو لہذا یہاں پر دو نصوص میں سے ایک نص کی تعیین کے سلسلے میں امام کی تقلید کی جاتی ہے۔ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف آپ تقلید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اسی پر عمل کرنے کے لیے اور ان میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کے لیے تقلید کر رہے ہیں، اور یہاں تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ائمہ اکرام نے یہاں پر راستہ سمجھایا اور آپ کو حل بتایا، تطبیق والا اور جمع کرنے والا۔ چنانچہ انہی دو حدیثوں کے سلسلے میں ائمہ نے جو تعویل کی اور دونوں کو جمع کرنے کی جو راہ بتائی وہ آپ کو مختصراً سمجھا دوں کہ پہلی حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ لا عدوى، کوئی بیماری کسی کو لگا نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ کسی بیماری میں فی ذاتی ہی دوسرے پر اثر انداز ہونے کی تاثیر موجود نہیں ہے۔ کوئی بیماری اپنی ذات سے دوسرے کو نہیں متجاوز ہوتی، اپنی ذات سے دوسرے کو نہیں لگا کرتی، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ کسی بیماری میں اپنی ذات میں دوسرے تک
متجاوز ہونے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت ہیں جو دوسرے کو بیماری لگاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اونٹوں کو خارش لگتی تھی، تو لوگوں نے وہاں صحابہ کرام نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ ان اونٹوں کی خارش ان اونٹوں کو لگ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ پہلے اونٹوں کو خارش کس کی لگی؟ جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان اونٹوں کی خارش ان اونٹوں کو لگ گئی ہے تو گویا ان کی بیماری ان کو لگ گئی ہے، آپ کا خیال و عقیدہ ہے، تو پہلے اونٹوں کو بیماری کس کی لگی؟ ظاہر ہے کہ پہلے اونٹوں کو جو بیماری لگی وہ تو اللہ کے حکم سے لگی، تو لہذا دوسرے اونٹوں کو بیماری جو لگی وہ بھی اللہ کے حکم سے لگی۔ یہ عقیدہ اور خیال رکھنا کہ ان ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، یہ عقیدہ اور خیال بالکل غلط ہے۔ اس بارے میں تو عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہیں جو حقیقی معنی میں بیماری دینے والے، بیماری کے بھی وہی مالک، صحت کے بھی وہی مالک ہیں، شفا کے بھی وہی مالک ہیں، پہلے والے کو بھی بیماری وہی دیتے ہیں، بعد والے کو بھی بیماری وہی دیتے ہیں۔ تو یہ نفی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی حدیث میں فرمائی۔ اب دوسری حدیث میں فر من المجذوم کما تفر من الاسد جو فرمایا کہ مجذوم آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب اس حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ اس کی بیماری لگتی ہے، لہذا بیماری لگ نہ جائے دور بھاگو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ دراصل بیماری تو لگتی ہے اللہ کے حکم سے، قضاء و قدر سے۔ اگر بیماری اس وقت میں اس کو لگنا طے ہو اور اتفاق سے وہ آدمی مجذوم کے پاس اس وقت میں موجود رہا ہو، قضاء و قدر سے اس کو بھی بیماری لگنا اگر طے ہو اور اسی قضاء و قدر سے بیماری اس کو لگ گئی ہو، تو اس کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ فلاں مجذوم کی بیماری مجھے لگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بد عقیدگی سے روکنے کے لیے آپ نے احتیاطی تدبیر بیان فرمائی کہ اس سے دور رہو تاکہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کا کتنا بہترین تطبیق کا اور جمع کا راستہ فقہا نے بیان فرمایا۔ اگر یہاں فقہاء کرام کی تقلید نہ کی جائے، ائمہ کی تقلید نہ کی جائے، تو آدمی ان دو حدیثوں کو متعارض سمجھے گا اور پھر الزام نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ لگا دے گا۔ چنانچہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یہ ہمارے غیر مقلد بھائی جب اس طرح ظاہر حدیث پر عمل کرنے کی تبلیغ جب کرتے ہیں، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ائمہ کی تقلید سے ہٹا کر براہ راست آپ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی ترغیب دیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے امت میں، اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنے بنگلور کا ایک قصہ سناتا ہوں، ایک نوجوان کا، کہ اس کے سامنے جب یہ اس طرح کی حدیثوں کا ذکر آیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے حفاظت طلب کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضرت، اپنی زبان میں بنگلور میں، حضرت میں نے بہت غور کیا، ان حدیثوں کو بھی دیکھا، ان حدیثوں کو بھی دیکھا، سب حدیثوں کو میں نے دیکھا، تمام ائمہ کی باتوں کو بھی سمجھا، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان ائمہ کی بھی کوئی غلطی نہیں اور ان فقہاء کی بھی کوئی غلطی نہیں، مجھے جو کچھ غلطی نظر آئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلطی نظر آئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ نے ہی خود کیوں ایسی متعارض باتیں فرمائی کہ غلطی تو مجھے اس میں حضور کی نظر آئی، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے کہ جس آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ اس کا تو ایمان غارت ہوا۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آپ ائمہ کی تقلید اور علماء کی اتباع سے ہٹا کے جب براہ راست قرآن و حدیث پہ امت کو لگانا چاہیں گے تو یہ نقصان ہوتا ہے۔